میں کہتا ہوں پورے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ایسا دکھا دو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیلی شیعہ بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے، اس کے پیچھے فرعون تھا، دریا پر پہنچے، پھر دیکھا آگے دریا ہے۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے سن کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ کہتا ہے کہ قوم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگا، یا اللہ مدد نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب حجت موجود ہو تو پھر اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا آگے جائیں گے تو دریا میں گر جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون پکڑ لے گا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ لفظ پھر دہرانے لگا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ خدا نے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، ریت حجت سے مانگے، حجت اللہ سے مانگے، بندے امام سے مانگے، امام اللہ سے مانگے۔ قوم نے سیدھا یا اللہ مدد نہیں کہا، ڈائریکٹ یا اللہ مدد نہیں کہا۔ قوم کو پتا تھا کہ جب حجت درمیان میں ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں بناتے، حجت کے ذریعے اللہ کو بناتے۔ قوم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ بتا دے، توجہ میری طرف کرنا، موسیٰ بتا کیا کرے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ بتا کیا کرے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو حجت امام نبی ایک ہی ہوتا ہے، وہ کہے ویسے کرنا چاہیے۔ تو قوم نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا، بے شک جائز ہے جو شخص موجود ہو اس سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن کیونکہ وہ قوم تمہاری طرح بدبخت نہیں تھی، اس نے اس وقت بھی نہیں کہا یا موسیٰ مدد، بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، اب کیا ہوگا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ یا اللہ مدد کر، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اپنا عصا مارو پانی پر، راستہ بن جائے گا۔ راستہ بن گیا، وہ پار کر گئے پانی، اور پیچھے قوم فرعون غرق ہو گئی۔ تو اس وقت بھی انہوں نے کسی غیبی کو نہیں پکارا، کسی پرانے نبی کو نہیں پکارا کہ ہماری مدد کرو، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے غیب لوگوں سے مدد مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اس وقت نبی نے معجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری تعلیمات اس قوم کو سمجھائیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اے لوگو، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا، یا کوئی امام مدد نہیں کہنا، یا فلاں پیر مدد نہیں کہنا، اب صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک سے مانگنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اب نبی کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اب تم نے یا اللہ مدد کہنا ہے۔ تو یہ بات اب جب کہ ہمیں سمجھا دی گئی ہے، نبی نے بتا دیا ہے، تو ہم پھر اسی پر عمل کریں گے، نہ کہ تمہاری بدبختیوں پر عمل کریں گے۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ وہ قوم پار ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام ایک امام ہو کر پوری قوم کو دریا کے پار لے گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پار لے گیا تو راستے کتنی تھے؟ 12۔ تو کہتا ہے راستے کتنی تھے؟ 12۔ تو کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ راستے کتنی ہیں؟ 12۔ کہتا ہے راستے کتنا تھے؟ 12۔ تو جو شخص تھک گیا ہو ہر جگہ سے،
وہ اس طرف آ جائے 12 راستوں کی طرف. راستے 12 ہی ہوتے ہیں. راستے بن گئے 12. آپ اگر ادھر ادھر دیکھ چکے ہیں تو ہدایت کے راستے ہوتے ہی 12 ہیں, نجات کے راستے ہوتے ہی 12 ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم پار کروا دی, موسیٰ قوم پار لے کے چلا گیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو, راستے الگ الگ نہ پکڑو. اور یہ کہتے ہیں شیعہ قرآن میں ہے شیعہ ابراہیم کے شیعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الا اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. جن لوگوں نے فرقے بنا لیے اور شیعہ ہو گئے, ہم بھی ادھر پہ ترجمہ نہیں کرتے, ہم کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہو گئے. اے رسول آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, بے شک ہم انہیں پھر بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. پھر راستوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیما ملت ابراہیم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور بے شک آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے, سیدھے راستے کی طرف, جو ایک سیدھا راستہ ہے ملت ابراہیم کا. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے, تمہاری طرح یا علی مدد کے نعرے مارنے والے نہیں تھے, یا امام مدد کے نعرے مارنے والے نہیں تھے, صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنے والے تھے. پورے قرآن مجید میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ کسی پیغمبر نے, کسی نیک شخص نے, کسی مرے ہوئے فوت شخص کو مدد کے لیے بلایا ہو. تم لوگ دیتے رہتے ہو نا حوالے, فلاں نے فلاں کو پکارا, فلاں نے فلاں کو پکارا. میں کہتا ہوں پورے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ایسا دکھا دو کہ کسی شخص نے مدد کے لیے کسی مرے ہوئے, کسی فوت شدہ, کسی بزرگ کو, کسی نبی کو پکارا ہو. پورے قرآن مجید میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے. اور تم کہتے ہو کہ قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہہ دیا اپنے نبی سے؟ یہی کہ ایک سیدھا راستہ ہے. تم لوگوں سے یہی کہو کہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے, کوئی 12 راستے نہیں ہیں. ہمارے پیغمبر نے ہمیں صرف ایک راستہ بتایا ہے. 12 راستوں کی تعلیم پیغمبر نے نہیں دی, یہ تم لے آئے. تم جانو, تمہارا دین ہے, تمہارے گلے. ہمیں نبی نے قرآن مجید کے ذریعے صرف ایک راستہ بتایا ہے, سیدھا راستہ, مستقیم راستہ, صرف ایک راستہ ہے, اور وہ ہے نبی کا راستہ. اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. نبی نے ہمیں 12 راستے نہیں بتائے, نہ ہمیں 12 امام بتائے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک سیدھا راستہ بتایا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو. یہ 12 کا جھنجٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ اسلام نہیں ہے, یہ ایک غلط رہا ہے جو تم نے خود نکالی ہے. تم جانو, تمہارا دین جانے. ہمارے لیے صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس کے سوا ہم کسی 12 دین کو نہیں ماننے والے. ہم ایک رسول کو اور اسی رسول کو امام ماننے والے ہیں. ہمارے لیے کوئی اور بعد میں امام نہیں ہے, نہ کوئی امامت ہے, نہ کوئی امام ہے. ہمارا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے سوا بس